نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. عن ابی بکر بن عیاش عن حسین عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم ظفر اقبال بھائی فرام جہلم، آپ نے کسی مقلد بھائی کی طرف سے رفع الیدین کے تعلق سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب اس اثر کے متعلق پوچھا. کسی مقلد بھائی نے اس سے یہ دلیل اخذ کرنے کی کوشش کی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رفع الیدین نہیں کرتے تھے. سب سے پہلے تو یہاں ایک موٹا قاعدہ ہے، عدم ذکر نفی پر دلالت نہیں کرتا. یہاں نہ تو ابن عمر کی پوری نماز کا ذکر ہے کہ ابن عمر نے 1 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت پڑھی، اور مذکورہ مقامات پر رفع الیدین نہیں کیا. پوری طرح جو ہے وہ نہ 1 رکعت ہے نہ 2 رکعت، بس اتنی سی بات ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے اس نے نماز پڑھی اور اس نے جو ہے وہ نماز کے آغاز کے اندر ہی رفع الیدین کیا. ٹھیک ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کے پیچھے پڑھی نماز اور وہ صرف انہوں نے تکبیر اولیٰ کے اندر ہی رفع الیدین کیا. تو بات یہ ہے کہ عدم ذکر ایک تو نفی پر دلالت نہیں کرتا، دوم یہ ہے کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے. ابو بکر بن عیاش کی یہ روایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کہ ابن عمر نے نماز کے آغاز ہی میں رفع الیدین کیا، مطلب آگے نہیں کیا، تو یہ ابو بکر کی روایت درست نہیں ہے، یہ راوی کا وہم ہے اور اس روایت کا اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور یہ بات ہماری نہیں ہے بلکہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کی بات ہے. ہاں جی، کہ وہ امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین کے اندر اور نصب الرایہ کے اندر امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ درست نہیں ہے، راوی کا وہم ہے اور یہ حقیقت حال سے بالکل جو ہے وہ خالی ہے. اب ہمارے سامنے بخاری میں اور مسلم میں عبداللہ ابن عمر کی روایات موجود ہیں اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات موجود ہیں کہ جناب ابن عمر نے نبی پاک علیہ السلام سے رفع الیدین کرنا یہ خبر بریک فرمائی کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے آغاز میں رفع الیدین کرتے اور رکوع جاتے ہوئے کرتے، رکوع سے کھڑے ہو کر کرتے، اور ابن عمر کی روایت ہے کہ تیسری رکعت کے آغاز میں بھی کرتے، اور ابن عمر ہی کی روایت ہے کہ سجدوں کے درمیان لا یرفع بین السجدتین، سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اب مقلدین کی حالت کتنی خراب ہے. اللہ ہمارے ان دیوبندی بریلوی بھائیوں کو سنت کا شوق بھی عطا فرما دے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. ان بیچاروں کا حال یہ ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خود ابن عمر فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کیا، اور صرف ابن عمر نہیں ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بن خطاب بھی ہیں، وائل بن حجر بھی ہیں، مالک بن حویرث بھی ہیں، دیگر ڈھیروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک علیہ السلام کا رفع الیدین کرنا بیان کرتے ہیں. جیسے آج دنیا بھر کے اندر اہل الحدیث رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن یہ بیچارے انہیں نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنا نصیب ہی میں نہیں ہے کہ یہ پیارے نبی علیہ السلام کی اتباع کر لیں. ابن عمر سے یہ بیان کرنا کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ہاں جی، ائمہ کرام میں ایک بہت بڑا مقام اور نام ہے. امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا فرماتے ہیں کہ یہ راوی کا وہم ہے اور اس روایت کی کوئی حقیقت اور کوئی جو ہے وہ اصل نہیں ہے.
اور امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا ہاں جی ایک بہت بڑا مقام ہے جرح اور نقد کے اندر حدیث میں، جو کہ ایک ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے۔ آئیے اسی روایت کے متعلق اہل السنہ کے جید امام اور نہایت نامی گرامی امام، بلکہ اہل حدیث کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابو بکر بن عیاش کی روایت ہے، یہ روایت باطل ہے۔ ہاں جی، اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ امام دارقطنی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ ابو بکر بن عیاش کی روایت، اس کو ائمہ حدیث نے وہم اور خطا قرار دیا ہے، لہذا ابو بکر بن عیاش کی یہ روایت باطل ہے اور بے اصل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں ائمہ کرام کیا فرما رہے ہیں کہ اس روایت کا یہ حال ہے، تو ایسی روایت کو ہاں جی عدم رفع الیدین پر بیان کرنا کسی صادق اور امین آدمی کے لیے تو جائز نہیں ہے، الا یہ کہ جو ایک نمبر کا خائن ہو یا کہہ لو کہ ایک نمبر کا جاہل ہو، وہ اسے عدم رفع الیدین پر بیان کر سکتا ہے یا لوگوں میں ایسی بات کر سکتا ہے۔ اور یہ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ، انہیں آخری عمر کے اندر اختلاط ہو گیا، اور اس سے جو پہلے کی روایات ہیں وہ درست ہیں، اور اس کے جو بعد کی روایات ہیں وہ ان کا وہم سمجھ کر چھوڑ دی جائیں گی، اور ان کو حجت اور دلیل کے طور پر نہیں لیا جائے گا۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی امام ابو بکر بن عیاش اس روایت کو ابن مسعود سے موقوفاً بیان کیا کرتے تھے، یعنی وہی جو مشہور روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی اور انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا سوائے پہلی مرتبہ کے۔ ظفر اقبال بھائی فرام جہلم، اسی روایت کی ایک اور سند کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تکبیر اولیٰ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا، تو اس کی ایک اور سند ہے جس میں محمد بن الحسن الشیبانی وہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں محمد بن ابان سے، ابان بن صالح سے، اور وہ عبدالعزیز بن حکیم سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا۔ تو یہ روایت بھی سنداً سخت ضعیف روایت ہے۔ اس روایت میں محمد بن حسن الشیبانی ہیں، یہ وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور ائمہ محدثین نے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جرح کی، یعنی یہ مجروح راوی ہے۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں جہمی کذاب، یہ محمد بن حسن الشیبانی جہمی اور کذاب ہے، اور اسی طرح امام نسائی نے بھی اسے ضعیف کہا۔ اور امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث محدثین کرام اور اس طرح کے لوگ یہ محمد بن حسن الشیبانی کی روایت کردہ روایات سے جو ہے وہ بے نیاز ہیں، اور ایک بہت بڑے امام اور ان امام کا نام امام ابو زرع الرازی، وہ فرماتے ہیں کہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ محمد بن الحسن یہ جہمی تھا، الضعفاء لابی زرع۔ اسی طرح ائمہ میں عمر بن علی الفلاس کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ہاں جی، اور اسی طرح امام نسائی اور دیگر نے اس کے اوپر جرح کی۔ اور اسی طرح اس روایت کے اندر جس سے محمد بن حسن الشیبانی روایت کر رہے ہیں، آگے ہے محمد بن ابان بن صالح الجعفی، یہ بھی ضعیف راوی ہے، اور ائمہ محدثین نے اس پر بھی جرح کی، لسان المیزان۔ تو امام بخاری اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ پیارے بھائیو رفع الیدین نماز کے آغاز میں رکوع کے وقت رکوع سے سر اٹھا کر، اور تیسری رکعت کے آغاز میں،
یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، غیر متروکہ، غیر ممنوع۔